ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین، کینیڈا کے بڑے صوبے اونٹاریو میں پچھلے مہینے اکتوبر کی 24 تاریخ کو ہوئے بلدیاتی انتخابات، میونسپل الیکشنز بہت امپورٹنٹ شمار کیے جاتے ہیں کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں، لیکن اس میں ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی 30 سے کم جو ہے وہ پرسنٹیج دیکھنے میں آئی مختلف شہروں میں، مختلف ٹاؤنز میں اگر دیکھا جائے، لیکن اس جو ہے وہ کم ٹرن آؤٹ کے باوجود بھی پاکستانی کمیونٹی نے ریکارڈز بنائے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس حوالے سے آج کا ہم شو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پہلے مجموعی صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں اور پھر جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، اس مرتبہ میونسپل الیکشنز میں اونٹاریو میں ہماری 3 خواتین جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہیں اس میونسپل الیکشنز میں۔ ناظرین، سمیرہ علی جو ہے وہ ملٹن سے ریجنل کاؤنسلر کی پوزیشن پہ جو ہے وہ کامیاب ہوئی، کو انہوں نے ذیشان حمید جو میئر کے لیے لڑ رہے تھے اس مرتبہ ملٹن سے، ان کی سیٹ انہوں نے لی۔ سمیرہ علی پچھلے جو ہے وہ ٹینیور میں کاؤنسلر کے طور پہ اپنی خدمات انجام دے رہی تھی وارڈ 4 سے۔ انہی کے ساتھ ملیحہ شاہد صاحبہ وڈبی سے انہوں نے ریجنل کاؤنسلر کا الیکشن لڑا، پچھلے ٹینیور میں یہ بھی کاؤنسلر تھی، تو یہ دونوں خواتین جو ہے وہ ایک سٹیپ اوپر چلے گئیں، کاؤنسلر سے یہ ریجنل کاؤنسلر بننے میں کامیاب ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سیمی اعجاز صاحب جو ہے وہ ملٹن سے ریجنل کاؤنسلر بننے میں کامیاب ہوئے، یہ ان کی پہلی مرتبہ ون ہے، تو ایک نئے پاکستانی کا اضافہ بہت ہوا ہے، لیکن اس وقت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں ایک اضافہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 3 کاؤنسلر جو ہے وہ کامیاب ہوئے، جس میں سے عادل خلقی صاحب ملٹن سے، ان کا بھی پہلی مرتبہ یہ کامیاب ہوئے، اور آپ اسکرین پہ ان کی تصاویریں بھی دیکھ رہے ہیں۔ عاصمہ ملک صاحبہ ٹورانٹو سے، جی ہاں ناظرین، عاصمہ ملک صاحبہ پہلی مرتبہ کوئی شخص مرد یا عورت کی شکل میں سٹی آف ٹورانٹو کی کاؤنسل میں جا کے بیٹھے گا، پہلا ایور پاکستانی کاؤنسلر جو ہے وہ سٹی آف ٹورانٹو میں الیکٹ ہوا عاصمہ ملک صاحبہ کی شکل میں۔ اور انہی کے ساتھ جو ہے وہ سٹی آف کنگسٹن سے جمشید حسن صاحب سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی پہلی مرتبہ کامیاب ہوئے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ سٹی آف کنگسٹن میں فرسٹ ایور مسلم پاکستانی جو ہے وہ کاؤنسلر الیکٹ ہوئے ہیں۔ اس کے حوالے سے ناظرین دیکھا جائے تو 4 نئے پاکستانی کینڈیڈیٹس اس مرتبہ ان بلدیاتی انتخابات کے نتیجے میں کامیاب ہوئے۔ ساتھ ہی ساتھ ملائکہ غوث صاحبہ اور ندیم محمود صاحب جو ہے وہ ٹورانٹو میں اسکول بورڈ ٹرسٹی کی پوزیشن پہ کامیاب ہوئے۔ جسٹ ٹو سمرائز، 3 ہمارے ریجنل کاؤنسلرز ہو گئے ناظرین، 3 ہمارے کاؤنسلرز ہیں اور 2 ہمارے اسکول بورڈ ٹرسٹیز ہیں۔ اگر آپ ان کو سم اپ کر لیں تو 8 پاکستانی جو ہے وہ اس بلدیاتی انتخابات کے نتیجے میں کامیاب ہوئے، جن میں سے اسکول ٹرسٹی اور 4 نئے کاؤنسلرز پہلی مرتبہ جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ تو یہ بہت خوشائن بات ہے پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے کہ جو ہم میچورٹی کرو کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ وہ کامیابیاں ہیں جن کو ہمیں سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے شو میں ناظرین ہم نے ان میں سے 2 کینڈیڈیٹس جو کامیاب ہوئے ان کو ہم نے دعوت دی ہے، ان سے آپ کی بات کروائیں گے، وہ کون ہیں، ان کی جرنی کیا ہے، کن مشکلات کا ان کو سامنا تھا، اور اب یہ کس طرح سے اپنے فرائض کو انجام دیں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سیمی اعجاز صاحب جو ریجنل کاؤنسلر کی سیٹ انہوں نے جیتی ہے فرام ٹاؤن آف ملٹن وارڈ 3۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں، السلام علیکم۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ، تھینک یو سو مچ، اور آپ کو بہت مبارک ہو آپ کی اس کامیابی پہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ انہی کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ شو میں آج موجود ہیں ویا ویڈیو لنک جناب جمشید حسن صاحب جو جمی حسن کے نام سے مشہور ہیں فرام سٹی آف کنگسٹن۔ جمشید صاحب، آپ کو بھی مبارک ہو اور شو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ یاد کرنے کا، اچھا لگا آپ کے ساتھ سٹنگ ہوگی اور بات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ووٹر ٹرن آؤٹ تو کم تھا، لیکن پاکستانیوں نے ریکارڈز قائم کیے ہیں، جس میں سے جمشید صاحب ایک جو بڑا ریکارڈ ہے وہ آپ کے سہرے پہ جاتا ہے۔ سٹی آف کنگسٹن جو ناظرین ٹورانٹو کا ایسٹرن سبرب ہے، سبرب تو نہیں کہا جائے گا، ایسٹرن شہر ہے 2-2.5 گھنٹے کے فاصلے پہ، وہاں پہ جمشید صاحب نے یہ مارکہ کیا ہے کہ پہلا پاکستانی کامیاب ہوئے۔ جمشید صاحب تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں اور اپنی جو ہے وہ کس پرپس کے تحت آپ نے الیکشن لڑا تھا۔ بہت شکریہ ویس بھائی پروگرام میں مدعو کرنے کا، انوائٹ کرنے کا۔ تو جرنی کوئی اتنی آسان نہیں تھی اس شہر میں جہاں پر 100% جو پاپولیشن ہے وہ وائٹ پاپولیشن ہے، اینڈ دس سٹی ہیز بین فرسٹ اناؤنس کیپٹل۔ تو یہاں پر بہت مشکل کمیونٹی بالکل نہیں تھی۔ جب میں 2003 میں یہاں شفٹ ہوا ایز اے فرینچائز اونر، میں نے بزنس خریدا تھا پیزا سے، تو اس سلسلے میں یہاں آیا تھا۔
جب میں یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ شہر بہت چھوٹا ہے، اس میں بہت ساری اپرچونٹی ہیں. ہماری اپنی کمیونٹی بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، بالکل نہ ہونے کے برابر. آئی تھنک 10-15 فیملیز ہوں گی، وہ بھی ایک دوسرے کو نظر کم ہی آتے تھے. بٹ اینی وے یہ اس میں کوئی پلان نہیں تھا، پری پلان نہیں تھا کہ میں کبھی اس فیلڈ میں آؤں گا. لیکن جو میں نے یہاں رہنا شروع کیا، آئی آلویز ہیو اے ڈریم ٹو لیو ڈفرینٹلی. اسی لیے میں نے اپنا کنٹری چھوڑا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا، تو ایک ڈفرینٹ زندگی گزارنے کے لیے میں یہاں پہنچا. تو اس سفر کے لیے مجھے چاہیے تھا کہ میں اسٹینڈ آؤٹ دا وے آئی وانٹ ٹو بی. سو اس سٹی نے مجھے بہت کچھ دیا بزنس وائز، کنٹریبیوٹڈ اے لاٹ ان ٹو مائی فیملی لائف، مائی بزنس لائف، مائی پولیٹیکل لائف. تو 12 سال پہلے جب میں نے دیکھا کہ بھائی آئی ایم اس میں اسکوپ ہے اور مجھے کچھ کرنا چاہیے کمیونٹی کے لیے، ہم یہاں پر ہیں اچھی زندگی کے لیے. تو اچھی زندگی کیا ہے میرے لیے کہ بھائی آپ کو جہاں آپ رہ رہے ہیں جس کمیونٹی میں، وہ لوگ آپ کو جانیں، آپ کو اچھی نظر سے دیکھیں، اچھا پہچانیں آپ کو. وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپرچونسٹ ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہاں آتے ہیں اور جابیں لے لیتے ہیں اور بزنس لے لیتے ہیں. آئی وانٹ ٹو بی the one of the contributor, and I always believe that we are not the opportunist. Every immigrant come here, they're not opportunists, they are contributors. So everyone is contributing differently into this society. تو میرا بھی یہی خیال تھا. تو میرے پاس بزنس تھا، تو میں نے اپنے بزنس کے تھرو دیکھا کہ اس شہر کو، اس کمیونٹی کو کیا کیا ضرورت ہے. یہاں پر ہوملیس کا بہت ایشو تھا، جو وولنریبل پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ کام کرنے والا تھا. تو میں اس سیکٹر میں نکلا. تو میں نے آہستہ آہستہ اپنی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ پاکستان کینیڈا ایسوسیشن، اسلامک سوسائٹی آف کنگسٹن کے ساتھ مل کے، اور جو ہمارے یہاں پر پائنیئر تھے ان کی جو انہوں نے مجھے گائیڈ لائن دی اور انہوں نے جو مجھے پروموٹ کیا، انہوں نے جو مجھے ہیلپ کیا، اس کے ذریعے سے میں دوسری طرف نکل گیا. تو دوسری کمیونٹی میں نے کام کرنا شروع کیا. تو آئی ایم پروموٹنگ ڈائیورسٹی، انکلوژن اینڈ ایکویٹی ان دس سٹی فرام لاسٹ 12 ایئرس. تو بس ایسے چلتے میں نے دیکھا کہ یہاں اپرچونٹی ہے. تو اس دس از دا بیسٹ پلیٹ فارم to be influential and give back to your community and the community at large. اور اسپیشلی یہ ہماری رسپانسبلٹی بھی ہے، جہاں ہمارے بہت سارے رائٹس ہیں ایز اے کینیڈین. یہ ایک مین رسپانسبلٹی ہے جس میں ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. تو it's just being a good citizen, a proud Canadian, I thought this is my responsibility to take step to this direction. And alhamdulillah میں نے لینڈ سلائڈ وکٹری لی ہے. جو میرے مقابلے میں تھا آدمی، وہ پہلے کاؤنسلر رہ چکا ہے، 2 دفعہ میئر کا الیکشن لڑ چکا ہے، اور میری اپنی جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں 99.9% دوسری کمیونٹی کے لوگ ہیں، میری اپنی کمیونٹی کے لوگ بہت کم ہیں. ایون دوسرے امیگرینٹ جو کمیونٹیز ہیں ان کے بھی بہت سارے، میکسیمم آئی تھنک آئی ول ہیو اباؤٹ 150 to 200 ووٹس، اگر میں ایگزیجریشن نہیں کر رہا. بالکل نہیں، آپ کی بات سے میں نے دیکھا 64% آپ نے ووٹ حاصل کیے، اور واقعتاً آپ نے لینڈ سلائڈ وکٹری آپ نے حاصل کی، اور وہاں پہ آپ نے ہسٹری بنا دی کنگسٹن شہر کے اندر کہ پہلا پاکستانی، پہلا مسلمان جو ہے وہ کاؤنسل میں جا کے بیٹھے گا. تو یہ یقیناً جو ہے وہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے. اسٹوڈیو میں آپ سے بات کرتا ہوں. سیمی صاحب، آپ نے 2018 میں بھی ریجنل کاؤنسلر کا الیکشن لڑا. جی، اس میں آپ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن یو کنٹینیوڈ یور اسٹرگل اینڈ یور ایفرٹس ٹو اسٹے into the politics. Yes. اب جو آپ نے یہ جو ہے وہ مارکا آپ نے بھی مارا، یہ ماشاءاللہ آپ نے ریجنل کاؤنسلر کا، آپ نے مائک کلوئڈ کو جو انکمبنٹ، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی رک کو، جو دونوں مشہور نام ہیں، 3 ٹرمز انہوں نے بھی کی ہوئے، ان کو آپ نے ہرایا. تو 2 باتیں بتائیں. پہلے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں، اور پھر یہ بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا. تو bit about myself, I'm 29 years old. I just feel ہمارا جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ کافی کمپیٹنٹ ہے، اور ہم موو ہوئے تھے ملٹن میں 2015 میں while I was still in university. اور جب یہاں پہ موو ہوئے تو it was so different for me. I didn't know anybody. اور as life went on in 2018 I realized کہ ہمیں نیکسٹ جنریشن کو لانا ہے. کوئی اسٹیپ اپ نہیں کر رہا تھا جو لائک ایکچوئل سیریس کینڈیڈیٹ ہو کہ میں محنت کروں گا. 2018 was a fun ride. I ran against an individual who I learned so much from, and then 2022 came. اور اس میں I think ایک چیز جو ڈفرینٹ تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے نمبرز پورے تھے، ہمارا ڈیٹا کافی آرگنائز تھا، ہماری ٹیم بہت اچھی تھی. We had almost 75 high schoolers involved on the campaign. It was the largest campaign in Melton
from where I'm looking at it, it was the largest regional councillor or councillor campaign in Milton. तो ये 75 बच्चे जो हैं ये काम इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि इनको hours मिलेंगे. ये काम इसलिए कर रहे थे कि because I genuinely saw in their eyes that they want to win. Yeah. तो ये जो एक टीम बिल्डिंग है ये 2018 में मेरे पास बिल्कुल नहीं थी. ठीक है. डेटा एनालिसिस है मेरे पास बिल्कुल नहीं था. हमें पता ही नहीं था कि वोट होता क्या है. होता था दरवाजे खड़काई जाओ जैसे मोस्ट कैंडिडेट्स करते हैं जी. उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं पता. 6000 दरवाजा खड़का दिया है. लेकिन 6000 दरवाजा खड़काने के बाद भी आप 400 वोट कैसे खींच रहे? हाँ. यू अंडरस्टैंड राइट अवैस भाई, लाइक आपने इतना दरवाजा खड़काया है तो व्हाई वाज द वोट नॉट एबल टू कम to your way. राइट. सो आई थिंक our strength was the team and just our approach with data. वेरी गुड. तो आप थोड़ा सा आप वैसे हैं कहाँ के रहने वाले? Back home से Yes. I'm from Lahore. You're from Lahore, and when did you come to Canada? I was 7 years old in the year 2000. So in the year 2000 you came to Canada when you were 7. Yes. फिर आपकी एजुकेशन सारी सारा यहाँ यहाँ पे पे, हुई, yeah, middle school, मैं high school. I went to Ryerson University for business. हाँ. और you know, while I was in university, I got into the real estate sector. So you know, a lot of people say, you know, मुझे पूछा जी आप realtor शो क्या करते? मैं एक्चुअली रायरसन गया था, पूरी बिजनेस डिग्री ली है इसमें. तो ऐसे शौकिया नहीं है. शौकिया नहीं है. There's a connection to There's it. a connection, yes. There's a connection to it. नाज़रीन, मिल्टन से वार्ड 3 से इन्होंने रीजनल काउंसिलर का इलेक्शन जीता. मिल्टन इस वक्त पूरे कनाडा में अगर देखा जाए किसी टाउन या सिटी का मवाजना किया जाए, मिल्टन इज लीडिंग. मिल्टन में इस वक्त हमारे 2 रीजनल काउंसिलर्स हैं, सैमी और समीरा, वार्ड 3 वार्ड 4, और आदिल खिलकी ने जो है वो काउंसिलर का इलेक्शन जीता मिल्टन से. तो 3 पाकिस्तानी कैंडिडेट्स मिल्टन में, टोटल 4 वार्ड्स हैं, 3 पाकिस्तानी कैंडिडेट कामयाब हुए. लोग सवाल करते हैं कि मिसिसागा में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है पाकिस्तानियों की जो टोरंटो का वेस्टर्न सबर्ब है, लेकिन यहाँ से एक भी पाकिस्तानी कभी कामयाब नहीं हो पाता. तो ये क्रेडिट तो मिल्टन और मिल्टन के रहने वालों को जाएगा. जनाब जिमी साहब, आपकी तरफ आऊँगा. लोग आपको जिमी क्यों कहते हैं? ये जमशेद से जिमी का सफ़र क्या है? जमशेद से जिमी का सफर, when I left my country back in 89, I think I went to Japan first. So जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन लोगों को मेरा नाम प्रोनाउंस करने में बहुत मुश्किल होती थी. तो मेरे एक कॉलीग थे जो काम करते थे, साथ जापानीज था, तो उसने मुझे बोला कि तुम अपना नाम जो है ना वो शॉर्ट कर लो और जमशेद से जिमी कर लो. मैं कहा अगर तुम्हारे लिए आसान है तो चलो कर दो. वहाँ से बस वो चलता रहा. तो मैंने भी चेंज नहीं किया, मैं भी खुद को प्रमोट करता रहा. तो आई थिंक ऐसा होना था कि जिमी के नाम से हमने इलेक्ट होना था, यहाँ पहुँचना था. तो बस अब तो ये जिमी कितना बेनिफिट आपको मिला बैलेट पेपर के ऊपर कि जी जिमी जो है वो जिमी खड़े इलेक्शन में? लोग आपको जानते थे या जिमी को ठप्पा लगाया उन्होंने? सर मैं पिछले 12 साल से कम्युनिटी में काम कर रहा हूँ. मेरा बिजनेस भी है, लाइक मैंने बोला कि पिज़्ज़ा की फ्रेंचाइज है मेरे पास ऑन बाथ रोड. तो उसके लिए चूँकि मैं कम्युनिटी में इन्वॉल्व हूँ, जो चैरिटी बहुत करते हैं हम, और इसके अलावा बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं कम्युनिटी के लिए जो मैं करता हूँ. तो मैंने भी 2018 में इलेक्शन कंटेस्ट किया था सैमी भाई की तरह, और मैं 200 वोट से हार गया था, वेरी क्लोज मार्जिन. सो तब से जो है लोग वो मुझे जानते थे, थ्रू माई बिजनेस जो है वो जानते हैं. तो बस कुछ ना पूछें तो जो जिमी हसन है, it was from जमशेद. It's much popular than जमशेद हसन. From 9 years old से लेकर 80 years old तक, you know, everybody knows it's just जिमी हसन. तो अब तो शहर में जिमी हो गई है. क्या बात है, जिमी हो गई है. ओके सैमी, व्हाई डोंट यू टेल मी दिस कि हम लोग जो है वो मोस्ट पीपल लुक फॉर शॉर्टकट्स. यस, राइट. अभी जैसे जिमी साहब ने भी कहा, ही आल्सो रैन इन 2018, यू रैन इन 2018. यस. But you never gave up, right? No. तो क्या होना चाहिए? What should we, you know, how shall we carry ourselves, right? So I think there is 2 approaches to it. पहली approach तो ये है कि mostly जो लोग election लड़ते हैं, they don't even know why. The reason why people don't get to that performance level is आपको अगर पता ही नहीं है कि मैं एक काम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, तो you don't get to that performance level. Right. और दूसरा, अगर आपको पता है तो यू गेट टू द लेवल कि आप एक बार रन करते हैं, हार जाते हैं और फिर दोबारा रन नहीं करते. यू नो व्हाट आई मीन? वो ऐसे हो गया ना कि आपने एक क्रिकेट मैच खेला, हार गए, आपने क्रिकेट ही छोड़ दी, हार गए और भाग गए. एग्जैक्टली. या वो कितने क्रिकेट मैच खेले होंगे एक प्रोफेशनल ने
جہاں پہ اس کی ان سوئنگ صحیح ہوئی ہوگی. جیت تک پہنچنے کا سفر تو مشکل والا ہے. یا اس کی جو کور ڈرائیو ہے وہ کتنے میچز کھیلنے ہوں گے اس کو کہ وہ کہے اب میری کور ڈرائیو جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو آپ کور ڈرائیو کریے, ان سوئنگ کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو آپ پریکٹس کریں. اور جو جمی نے اور آئی گیس میں نے 2018 سے ابھی تک ہے وہ یہی ہے کہ جو 2018 میں آپ کا میچ ہوا, 18 سے لے کے اپ ٹو 2022 آپ نے نیٹ پریکٹس کرنی ہے. آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے ٹیم کیسے بنانی ہے, آپ نے پیسے کیسے ریز کرنے ہیں, آپ کو کوئی پیسے دے گا بھی کہ نہیں دے گا, آپ کے لیے لوگ ڈور ناکنگ کریں گے کہ نہیں کریں گے. تو وہ جو آپ ایک ٹیم بنا رہے ہیں ایز اے کیپٹن, وہ ٹیم زیادہ امپورٹنٹ ہے. انفارچونیٹلی لوگ وہ جو ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے ایک الیکشن لڑنے کا, وہ بلڈ نہیں کر پاتے. دیٹ وڈ بی مائی 2 cents کہ اگر آپ بلڈ نہیں کر پا رہے وہ انفراسٹرکچر جو آپ کو ضرورت ہے الیکشن لڑنے کے لیے, اس کے اندر فنڈرز ہیں, اس کے اندر آپ کی ٹیم ہے, کیمپین مینیجر ہے, ڈیٹا کا بندہ ہے, ایک پورا ایک اسٹرکچر ہے جو ٹوگیدر بناتا ہے سیمی اعجاز کو. اگر وہ سیمی اعجاز خود سارے کام کرنا شروع کر دے تو سیمی اعجاز نہیں بن سکے. مطلب میں بالنگ بھی کر رہا ہوں, بیٹنگ بھی کر رہا ہوں, وکٹ کیپنگ بھی اٹس ناٹ گونا ورک. بڑی اچھی بات کی. ناظرین یہاں پہ ہم ایک کوئک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کو جاری رکھیں گے. پہلے سیگمنٹ میں آپ نے دیکھا یہ کون لوگ ہیں, کیسے کامیاب ہوئے. اب اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے, اب یہ تو ہو گیا, آپ کاؤنسلر تو بن گئے, ریجنل کاؤنسلر تو بن گئے, اب آگے کیا ہونے والا ہے. اب ان کے کندھوں پہ آ رہی ہے ذمہ داریاں, ان ذمہ داریوں کو یہ کیسے نبھائیں گے. ناظرین یہ جاننے کے لیے بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. I'm here in the camps. This is Hamoudi. He's 2 years old, and he's got his loaf of bread. Look, he's looking after his family. This is the loaf of bread that he's going to take back to his family. Can you believe it? At this age, guys, they're looking after their parents. This is someone that I want to take care of here, guys. Hamoudi, Khabiz? MashaAllah. Donate now, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayoun and Sabia Lawyers is a full-service law firm. We provide legal services in real estate, immigration, and family law. Our firm offers prompt service to clients and a range of appointment options, online, teleconference, or in person. Our spotless reputation has landed us with awards. We seek to understand each one of our clients with compassion, efficiency, and full knowledge. This is our way of doing business. We are one call away. 905-232-2793. ہمارا رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے, جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطہ نظر سے. مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور برداشت کا. تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں. دیکھیے پروگرام نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر. ناظرین ویلکم بیک, بہت شکریہ. بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. آج ہم بات کر رہے ہیں کینیڈا کے بڑے صوبے انٹیریو میں جو میونسپل الیکشنز ہوئے اکتوبر کی 24 تاریخ کو. ان الیکشنز کے بعد جو ہے پاکستانی کمیونٹی نے نئے ریکارڈز قائم کیے, جس کے نتیجے میں جمی حسن صاحب, جمشید حسن صاحب سٹی آف کنگسٹن سے پہلی مرتبہ کوئی پاکستانی مسلم امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہوا. یہ کونسل میں بیٹھیں گے. ساتھ ہی ساتھ عاصمہ ملک صاحبہ ٹورانٹو, جی ہاں بہت بڑا شہر ہے, ظاہر ہے کینیڈا کی پہچان ٹورانٹو, پہلی مرتبہ کوئی پاکستانی کینڈیڈیٹ ٹورانٹو کی کونسل میں جا کے بیٹھے گا, وہ کامیاب ہوئی. ساتھ ہی ساتھ سیمی اعجاز صاحب جو ہے وہ ریجنل کاؤنسلر بنے, ان کی بھی پہلی مرتبہ جیت ہے. عادل خلقی بھی پہلی مرتبہ کاؤنسلر بنے ہیں. اس طرح سے جو ہے وہ ہمارے 6 لوگ جو ہے وہ مختلف شہروں میں سٹی کاؤنسل میں جا کے بیٹھیں گے, اور 2 ہمارے اسکول بورڈ ٹرسٹیز کامیاب ہوئے ہیں ٹورانٹو سے. تو 8 لوگ, یعنی ہماری کمیونٹی جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کینیڈا میں جو رہنے والے ہیں تیزی کے ساتھ اپنے سیاسی سفر میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں سیمی اعجاز صاحب سے جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور جمی حسن صاحب جن کی جمی ہو گئی ہے کنگسٹن کے شہر میں, وہ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے موجود ہیں. جمی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اب یہ ذمہ داری تو آ گئی آپ کے کندھے پہ, الیکشن جیتنے کے بعد اگلے دن مبارکبادیں ریسیو کرنے کے بعد اس وقت کیا پوزیشن آپ کی چل رہی ہے؟ ظاہر ہے آپ کا اوتھ بھی ہونا ہے, کیا کچھ اس وقت ہو رہا ہے اور آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟
अवैस भाई वो तो अभी होगा इंशाल्लाह 22 को। अभी हमारी जो है वो ट्रेनिंग चल रही है, ओरिएंटेशन चल रही है, मीटिंगें चल रही हैं सिटी स्टाफ के साथ, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, कमिश्नर्स हैं, मैनेजर्स हैं सिटी के, और उसके अलावा वो जो सिटी के जो एसेट्स हैं उनके टूर हो रहे हैं, तो वगैरह वगैरह भी चल रहा है। जिम्मेदारी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त अता किया। आई एम वेरी प्राउड कि मैं अपनी कम्युनिटी को एज बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए पाकिस्तानी, and not only that, I'm a first Asian as well, non-born Asian who got elected to in the history of Kingston. So it's a बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। I'm very proud to be Pakistani, I'm very proud to be Canadian, I'm very proud to be Kingstonian. बहुत शुक्रिया मेरी कम्युनिटी का, इस्लामिक कम्युनिटी का, पाकिस्तानी कम्युनिटी का, उन्होंने मुझे प्रमोट किया, मुझे हेल्प किया, और स्पेशली वो जो लोग हमारी ज़िंदगी में जो किंगस्टन में सबसे पहले आए थे, उनमें चंद एक का जो है मैं नाम लेना ज़रूरी समझूंगा। उनमें अनवर खान साहब हैं, जिन्होंने यहाँ आके पाकिस्तानी कम्युनिटी की बुनियाद रखी, सलाउद्दीन साहब हैं, अली रज़ा खान साहब हैं, उनके बाद फिर जो है अताउर रहमान साहब, सैयद साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन को आगे बढ़ाया और हमें इंस्पायर किया और हमारे लिए रास्ते जो हैं वो हमवार किए। तो अब जिम्मेदारी ये है कि लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है मुझसे, बीइंग नॉट ओनली पाकिस्तानी बट बीइंग ए कम्युनिटी मेंबर। एवरीवन हु वोटेड फॉर मी, दे आर एक्सपेक्टिंग मी टू बी वेरी इफेक्टिव। और मैं अपने रब से यही दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह, जो मैंने अपने लोगों से, जो अपने सपोर्टर थे, वोटर थे, उनसे जो वादे किए हैं, मुझे उन पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाना। इट इज अ डिफिकल्ट जर्नी फॉर मी बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम I'm learning. I'm sitting with the majority of other community councillors. Many of them they were very experienced, well educated. मैं एक सादा सा बंदा हूँ, सिंपली ग्रेजुएट किया हुआ पाकिस्तान से, आवारागर था, गलियों में घूमने वाला। तो अल्लाह ताला ने उठाया वहाँ से यहाँ ला के बैठा दिया और इतनी इज्जत दी कि आज किंगस्टन में हर किंगस्टोनियन जो है वो चाहे गोरा है, चाहे काला है, चाहे वो या मुझे मेरे नाम से जानता है, या मेरे फेस से जानता है, कोई मुझे बिजनेस से जानता है, कोई मेरे काम से जानता है। तो इट इज ए ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर। और कुछ मैं नर्वस भी हूँ, बट आई एम वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैन इंशाल्लाह आई विल बी एबल टू achieve the goals, and I will not disappoint my community, my people, or my supporter in my district. Things that need to be done in our city is the biggest issue is the homelessness, is housing crisis, and environment, economic after the pandemic. Every country, every city is been suffering that. So इसमें it's a lot of work to do, but alhamdulillah I am fully confident कि अगर अल्लाह पाक मुझे यहाँ तक लेके आया है तो आगे भी वो मेरे लिए आसानियाँ पैदा करेगा और आगे भी मुझे हिम्मत देगा कि मैं अपने लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतर सकूँ। Quickly I want to say thank you to my family, my wife, my children who manage my campaign and their friends from high school। जैसे समी भाई ने बोला कि ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को इन्वॉल्व करना, और मेरे साथ भी जो मेरी टीम थी उनमें मेजॉरिटी हाई स्कूल के स्टूडेंट ही थे। अपनी कम्युनिटी ने भी मुझे सपोर्ट किया फाइनेंशियली, बट फिजिकली इतना सपोर्ट मुझे नहीं मिला जितना मुझे मिलना चाहिए था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर यूनाइटेड हैं, एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी, वी आर वेरी यूनाइटेड। एंड देन मैं बहुत सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, स्पेशली मेरे जो वॉलंटियर थे, मेरे जो सपोर्टर हैं, जो वोटर हैं, एंड सिटी ऑफ किंगस्टन, स्पेशली ऑल द किंगस्टोनियन हु ट्रस्टेड मी and who put their faith in me, and I promise that I will not try to disappoint them. बिल्कुल ठीक है। क्विकली ये बताएं कि सियालकोट में भी बल्ले बल्ले हुई कि नहीं हुई? वो सियालकोट में मैंने किसी से रब्ता नहीं किया, किसी को बताया नहीं, को पता भी नहीं चला। फ्रेंड जानने वाले हैं, जो मेरी फैमिली है वहां पर। ये मुझे बचपन से ये मेरा पैशन है कम्युनिटी में काम करना, और आई ऑलवेज वांट टू मेक द डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ, ब्रिंग स्माइल ऑन देयर फेस। जब से मैं मिडिल स्कूल से था तब से मैं चैरिटी में काम करता था। तो आई लॉस्ट माय बोथ पेरेंट्स, आई वाज फॉस्टर चाइल्ड, सो माय फॉस्टर मदर स्टिल लिविंग, एंड शी वाज मुझे बता रही थी कि वो हर रोज तस्बीह पढ़ती है, हर रोज आयत करीमा पढ़ती है और मेरे लिए दुआएं करती है कि बल्कि वो 2 दिन पहले ही मुझे कॉल करती थी, सुबह 5 बजे कॉल कर उठा देती थी कि इलेक्शन का क्या बना। मैं क्या अम्मी अभी तो इलेक्शन 3 दिन के बाद है। तो it's a huge happiness and pride in my family and my friend Pakistan too. ठीक हो गया। समी भाई आप भी थोड़ा सा बताएं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, so what are you envisioning and what's your roadmap? So, it's a great question, and our oath is November 21st in Melton, and then in the region it's December 7th. Gives me the opportunity to start catching up on things, to start to understand that we always talk about job creation, we always talk about promoting local business, large business. What's happening? So what's happening right now, and what we've come to know, is that we're at 142,000
people right now. In 2026, this is going to go to 170,976. Okay. That's a massive jump. So 100 and Right, we're at 142. okay. We're going to go to about 171 ٹھیک ہے. in 2026. That's a massive jump, right? It is. It's a constant jump. Yeah. And so we're seeing there's going to be houses, there's going to be new faces. 24% of Milton's population is under 14 years of age. So my priorities have to align with, yes, we have to do things for our growing community. For example, bringing Laurier University and Conestoga College. With that, providing office space in that Milton Education Village. Because that's something that we always talk about. I want to start something, but nothing is available in Milton. Where do I So do to be it? able to promote jobs, we need to build the business infrastructure, right? And so right now what's happening residential wise is that a lot of our tax collection is residential. We need to start to balance our commercial so we can collect more tax, higher tax, To so we offer can more. spend that money Yes. onto our residents. So the learning has been great so far, and I'm just trying to squeeze as much as I can in prior to being sworn in, because once we're sworn in, it's go, go, go. It's time to deliver. But you can't deliver if you don't know what you're trying to deliver. Absolutely. You need to have that realization. Right. تو مجھے آپ اس ٹوکن پہ یہ بھی بتائیں سیمی, جی. چونکہ یہ دس از دا موسٹ ڈیفیکلٹ الیکشن رائٹ. Yes. لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اب ہم آلریڈی کمپلیکیشن اور کریٹ کر رہے ہیں. کاؤنسلر ورسز ریجنل کاؤنسلر. Yes, yes. آپ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ کاؤنسل کا اوتھ اٹھائیں گے اور پھر پھر آپ region ریجن کا کا بھی اوتھ اٹھائیں گے. yes, جی. تو آر یو اے کاؤنسلر Yes. ایز ویل ایز ریجنل کاؤنسلر؟ Yes. ہیلپ اس انڈرسٹینڈ, ہمارے لوگوں کو سمجھائیں. Basically, ایک وارڈ میں, ملٹن میں اور اوکویل میں جی 2 کاؤنسلرز ہیں. ٹھیک ہے. ایک ٹاؤن کاؤنسلر ہے اور ایک ریجنل کاؤنسلر ہے. ٹھیک. لیکن جو ریجنل کاؤنسلر ہے وہ ٹاؤن کاؤنسلر بھی ہے. ٹھیک تو میرا ووٹ اور جو میرے کاؤنٹر پارٹ ہے اس کا ووٹ 1-1 ہے ٹاؤن میں. اوکے. سو 2 ووٹس ہیں وہ. 2 ووٹس ایک حلقے سے. رائٹ. جب میں ریجن پہ چلا جاتا ہوں تو وہاں پہ جو میرا ٹاؤن کاؤنسلر وہ میرے ساتھ نہیں ہے. رائٹ. وہاں پہ میرے ساتھ ہے میئر, لیکن وہ ایز اے میئر نہیں ہے, وہ ایز اے ریجنل کاؤنسلر ہے. اوکے. جو میئر ہے وہ بھی ریجنل کاؤنسلر ہے. اور ریجنل کاؤنسلر تو ہے ہی ریجنل. ہاں جی. ٹھیک تو ٹاؤن پہ میری پوزیشن ٹاؤن ہے, میئر کی میئر ہے. جیسے ہم ریجنل پہ چلے جاتے ہیں تو ہم دونوں ریجنل کاؤنسلرز ہیں. ٹھیک ہے. ہم بیٹھتے ہیں گیری کار اور کوئی 24 لوگ ہوتے ہیں, اس میں آپ کے اوکویل کے ریجنل کاؤنسلرز ہیں. تو اس میں سے وہ جو 7 اوکویل کے ہیں وہ اٹھ کے ریجن پہ بھی جاتے ہیں, رائٹ. ٹاؤن پہ بیٹھتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ ایڈیشنل 7 ٹاؤن پہ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. تو ریجن کی جب آپ بات کرتے ہیں, جیسے ہالٹن ریجن ہے, جی پیل ریجن ہے, ہم سنتے ہیں پیل پولیس ہو گئی جی یا ہالٹن ریجنل پولیس ہو گئی. جی. تو اس ٹائپ کی جو میٹرز ہیں جو ریجن ہینڈل کرتا ہے ہالٹن پولیس ہمارے ساتھ ہے. وہ آپ کے ڈیسیجن میں ہے, یعنی آپ لوگ کہ کتنا ان کو منی دینا ہے, ٹھیک ہے, کتنا نہیں دینا, ٹھیک. کتنا ان کو فیسلٹی دینی ہے, کتنا انفراسٹرکچر بلڈ کرنا ہے, ریسورسز کیا دینا ہے کیا نہیں دینا, سارا ریجن کے تھرو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ڈیسیجن میکنگ ہوگی. جمی صاحب, ہم جو ہے وہ اپنے شو کے اختتام کی طرف چل رہے ہیں. جاتے ہوئے آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے ناظرین سے؟ میں سب سے اپنے جو بھی پاکستانی آپ کے ویورز ہیں وہ اور ان کے جاننے والے جو ہیں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں اگر بہتر زندگی یہاں گزارنی ہے تو ہمیں اسٹرانگلی پولیٹیکل انفلوئنشل ہونا چاہیے. اور وہ کس طرح ہم ہو سکتے ہیں؟ جب ہم پارٹیسپیٹ کریں گے. اپنے گھر سے اپنے بچوں سے بڑھ کر دوسری کمیونٹی کے لیے بھی سوچیں, باہر نکلیں, انوالو ہو جائیں, والنٹیئر ورک کریں, لوگوں سے ملیں, کمپین میں حصہ لیں. اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ ہم پاکستان ہمیں لیک آف یونٹی ہے. ہمیں یہ دیکھیں کہ ہمیں یونٹی کیسے پیدا کرنی ہے. جو آپ کی کمیونٹی میں, آپ کے نیبرہڈ میں, آپ کے گلی محلے میں جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کو آگے آنے میں مدد کریں, ان کو گائیڈ کریں, ان کو موٹیویٹ کریں, ان کو سپورٹ کریں, تاکہ جو ہمارا اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم سے دوسری قومیں جو ہیں, جو دوسری ایتھنک کمیونٹیز ہیں وہ بہت آگے ہیں اور ہم پولیٹیکلی بہت پیچھے ہیں. ہماری کوئی اتنی سے نہیں ہے. آپ جس ریجن میں بھی رہیں, جس سٹی میں بھی رہیں, جس آپ محلے میں بھی رہیں, آپ کی کوئی نہیں سنے گا جب تک آپ کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے. اور انفلوئنس تب ہوگا جب آپ یونائٹڈ ہوں گے. تو یونائٹڈ ہو کے آپ اکٹھا کام کریں. اپنی کمیونٹی کے علاوہ جو دوسری کمیونٹی ہے جس محلے شہر میں رہتے ہیں آپ ان میں بھی انوالو ہوں. اپنے بچوں کو ٹرین کریں. یہ ملک آپ کے بچوں کا ہے. میں اپنے لیے یہاں نہیں آیا, میں اپنے بچوں کے لیے, اپنے جو گرینڈ چلڈرن ان کے لیے آیا ہوں.
تو مجھے یہ سوچنا ہے میں اس طرح کام کرتا ہوں کہ میں ان کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے لیے ان کے واسطے ایک بڑا گھر, بڑا بینک بیلنس چھوڑنا ضروری نہیں ہے, بزنس بلڈ کرنا ضروری نہیں ہے. میرے لیے ضروری یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو ایک ایسی سوسائٹی دے کے جاؤں جس میں وہ عزت کے ساتھ سانس لے سکیں, جہاں وہ پرائڈ کے ساتھ کھڑے ہو سکیں. ان کو یہ پتا ہو کہ ہمارے گرینڈ فادر یہاں آئے تھے, انہوں نے کیا کیا کیا. لوگ ان کو بولیں کہ یور گرینڈ فادر واز اے گریٹ مین, ناٹ یور گرینڈ فادر واز اے رچ مین. سو پلیز بی یونائٹیڈ, گیٹ آؤٹ, گیٹ انوالو اینڈ ہیلپ ایچ ادر. بالکل بالکل, بہت شکریہ. سیمی صاحب, what would you say towards the end in brief? Well, you know, I just want to thank our community. ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ملٹن میں, you know, there's ایک opposition نہیں مجھے ملا. Very good. You know, it was honestly one of the nicest united Pakistani community I have ever seen. ٹھیک ہے, ہمارے لوگ you know ایک ہے کہ جی ووٹ نہیں ڈالتے ملٹن میں, میرے حلقے میں, ملٹن میں نہیں, جو وارڈ 3 ہے ڈلے, وہاں پہ ڈلے ہیں. جو ہمارا پاکستانی وارڈ 3 میں رہتا ہے اس کو آپ انسپائر کرو, موٹیویٹ کرو, اس کو اہمیت دکھاؤ, اور اس کو جی دیکھیں آپ کے ووٹ کی ضرورت ہے اور آپ کا ووٹ ایک رائٹ ہے اور آپ اپنا ووٹ ضائع نہیں کر رہے. اگر آپ ان کو بلیو کروا دو, ان کو ایک کانفیڈنس میں لے لو, تو یہ پاکستانی جو ہے نا, اس کا 7 فیملی ممبر ہوں گے نا, 7 کے ساتھ نکلیں گے. میرے لیے 7 کے ساتھ نکلیں گے. تو آئی ایم ایکسٹریملی تھینکفل ٹو آور کمیونٹی اینڈ کمیونٹی ایز اے ہول. اور دیر از نو ڈاؤٹ کہ ہم ون پرٹیکولر کمیونٹی کے اوپر الیکشن نہیں جیت سکتے, لیکن بینگ اے پاکستانی I need my community. You know what I mean? Without my community, we probably would have lost. We probably would have lost. Yes. بہت بہت شکریہ سیمی اینڈ جیمی حسن, آپ دونوں کا آج ہمیں اپنا وقت دینے کا, اور آپ کے ایک مرتبہ پھر بہت بہت مبارک ہو. ناظرین, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس بلدیاتی انتخابات جو اونٹاریو میں ہوئے پچھلے مہینے, اس کے نتیجے میں ہماری کمیونٹی کا سر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فخر سے بلند کر دیا ان لوگوں کے ذریعے کہ جنہوں نے اس چیز کو سوچا اور اپنے نام بیلٹ پہ ڈالے. نام بیلٹ پہ ڈالنا ناظرین شاید کچھ کے لیے بہت آسان ہوگا, لیکن یہ انتہائی مشکل کام ہے. اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنا, اپنے نام کو بیلٹ پہ ڈالنا, لوگوں کو بتانا, اور اس کے بعد ان تمام مشکلات سے گزرنا جس کا سیمی نے اور جمی صاحب نے اظہار کیا کہ 2018 میں بھی الیکشن لڑے, لوگوں سے آپ کو چندہ بھی مانگنا پڑتا ہے, ان کا ٹائم بھی مانگنا پڑتا ہے, دروازے بھی کھٹکھٹانے پڑتے, لوگوں کو کنونس بھی کرنا پڑتا ہے کہ ووٹ ڈالنا کیوں ضروری ہے اور مجھے ووٹ کیوں ڈالا جائے. ان تمام جو ہے وہ ایفرٹس جو انہوں نے کی ہیں, اس محنت کے نتیجے میں آج اللہ نے ہمیں یہ ثمر عطا کیا ہے کہ ان جو ہے وہ لوگوں کے ذریعے ہماری کمیونٹی کی پہچان کینیڈا میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا, 3 خواتین, 2 ریجنل کاؤنسلر, 1 کاؤنسلر, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ 3 ہمارے جو ہے وہ کاؤنسلر جو ہے وہ الیکٹ ہوئے, اور 2 اسکول بورڈ ٹرسٹی کے ممبرز الیکٹ ہوئے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی جیت ہے ہماری کمیونٹی کے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہمیں وہ کامیابیوں سے ہمکنار کرے اور ہم اپنے رب کا شکر گزار بنے. اور ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ ہمت بھی دے, وہ جذبہ بھی دے, وہ طاقت بھی دے کہ یہ اپنے تمام تر وعدوں کو پورا کرنے میں کامیاب ہو. ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. دیکھیے ای آواز ٹی وی لائیو تمام آئی پی ٹی وی باکسز پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں, یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے eawaz.com. I'm here in the camps. This is Hamoudi. He's 2 years old and he's got his loaf of bread. Look, he's looking after his family. This is the loaf of bread that he's going to take back to his family. Can you believe it? At this age, guys, they're looking after their parents. This is someone that I want to take care of here, guys. Hamoudi, Khabiz? MashaAllah. Donate now, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayoun & Sabia Lawyers is a full-service law firm. We provide legal services in real estate, immigration, and family law. Our firm offers prompt service to clients and a range of appointment options, online, teleconference, or in person. Our spotless reputation has landed us with awards. We seek to understand each one of our clients with compassion, efficiency, and full knowledge. This is our way of doing business. We are one call away. 905-232-2793. ہمارا رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے.
जो वजूद पाते हैं हमारी सोच और नुक्ता नज़र से। मुस्बत सोच रखना और हर मामले में नुक्ता फहम होना बनता है बाइस इंसानों और माशरों के दरमियान अच्छे बाहमी ताल्लुकात का और बर्दाश्त का। तो आइए शामिल हो जाएं मुस्बत सोच के इस सफ़र में। देखिए प्रोग्राम नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ सिर्फ जियो टीवी पर।